بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ الذین یؤمنون بالغیب، عقائد کا ذکر ہے، عقائد صحیح ہو۔ الذین، وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب، بن دیکھے، بن دیکھے، یا حال کونہم غائبین، پیٹھ پیچھے، حال کونہم غائبین، پیٹھ پیچھے، بن دیکھے، دونوں معنی، سامنے بیٹھے ہوں تب بھی ایمان ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے حال کونہم غائبین، اور پہلا معنی یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ غیب غائب ہے، غائب، اور الغیب ما غاب عن الحس، ما غاب عن العباد، جو حس سے اور بندوں سے غیب ہو وہ غیب ہے۔ حواس سے غیب ہو، حواس پانچ ہیں، پانچوں حواس کون کون سے؟ ہاں، پانچ حواس ہیں۔ ایک ہے قوت سامعہ، سننے سے کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ ایک ہے قوت بصرہ، دیکھنے سے کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ ایک ہے قوت سونگھنے سے کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ ایک ہے قوت ذائقہ، چکھنے سے کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ ایک ہے قوت لامسہ، چھونے سے کوئی چیز معلوم ہوتی ہے۔ یہ پانچ حواس ہیں، اور ایک عقل ہے جو پانچوں کا بادشاہ ہے، وہ بھی ذریعہ علم کا۔ تو پانچ حواس، عقل، یہ ان کے ذریعے یہ اسباب علم ہیں۔ جب یہ اسباب ختم ہو جائیں، ان سے جو ورا علم ہے اس کا نام غیب ہے، اس کا نام غیب ہے، اور وہ وہی ہے، وہی ہے۔ یہ اوپر ایک پانچ حواس، چھٹا عقل اور ساتواں ذریعہ ہے وہی، وہ وہی کے ذریعے آیا۔ مثلا جنت، جہنم، آخرت، ملائکہ وغیرہ وغیرہ، وہ نہ عقل سے معلوم ہے نہ حواس سے خمسہ سے معلوم ہے، وہ بذریعہ وہی آئے۔ تو یہاں پر وہی مراد ہے یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں ساتھ غیب کے، بن دیکھے۔ تو عقائد ان کے صحیح ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں الصلاۃ، نماز کو۔ اقامت الصلاۃ کا معنی ہے اقامت الشیء توفیت حق ہی از راغب، توفیت حق ہی، اس کا پورا پورا حق ادا کرنا۔ اقامت الصلاۃ توفیت حقہا، نماز کے پورے حقوق، ظاہری آداب، باطنی آداب، طہارت، توجہ، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ یقیمون الصلاۃ، یہ دوسرا درجہ ہے، دوم یعنی اعمال، اور اعمال میں اہم العبادات اور مشکل عبادت نماز کی پابندی ہے، 5 وقت۔ تو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ بھی جماعت بھی ہے، اور اقامت الصلاۃ میں امام کا صحیح العقیدہ ہونا بھی ہے۔ جماعت کی شرط ہے کہ امام صحیح العقیدہ ہو۔ امام مشرک یا بدعتی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی تو یہ اقامت الصلاۃ نہیں، یہ ضیاء الصلاۃ ہے، اور نماز کو ضائع کرنا ہے۔ تمام کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ جماعت کی شرائط میں سے ہے امام کی عقیدہ صحیح ہو۔ اگر امام گندا عقیدے والا ہے، مشرک بدعتی، اس کے پیچھے نماز پڑھنا یہ اقامت صلاۃ کے خلاف ہے۔ لوگ دوسرے آداب بیان کرتے ہیں
لیکن یہ ادب کو بیان نہیں کرتے کہ یہ بھی اقامت صلاۃ کا ایک رکن ہے. یقیمون الصلاۃ ومما، اور کچھ اس سے، یہ تبعیض کے لیے من ہے، من ما، یہ تیسرا درجہ ہے اخلاق. مما، کچھ اس سے، رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا. رزقناہم، جو ہم نے ان کو رزق دیا. ينفقون، خرچ کرتے ہیں. رزقناہم کے 3 معنی ہیں. رزق سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے کہ یہاں رزقناہم سے مراد ہے مال، اور ينفقون سے مراد ہے زکوٰۃ، 40واں حصہ زکوٰۃ. دوسرا معنی رزق سے مراد مال ہے، اور ينفقون سے مراد حقوق مالیہ، تمام حقوق مالیہ، زکوٰۃ، عشر، فطرانہ. بسا اوقات ہمسایہ بھوکا مر رہا ہو، اس پہ خرچ کرنا بھی واجب ہے. تو تمام واجبات اور حقوق مالیہ. تیسرا معنی ایک صاحب مدارک نے کیا، قرطبی میں بھی ہے. پہلا معنی زکوٰۃ، دوسرا معنی جمیع حقوق مالیہ، تمام مالی حقوق. قرطبی، مدارک وغیرہ نے ایک تیسرا معنی کیا کہ رزق سے مراد عام ہے، جو نعمت بھی ملی، صرف مال نہیں، علم و ہنر. علم و ہنر، صلاحیت، یہ بھی رزق ہے. عطیہ، رزق بمعنی عطیہ، اور اس میں ہنر بھی، مال بھی، صلاحیت بھی، علم بھی، فقاہت بھی، سب عطیات ہیں. اس لیے وہ معنی کرتے ہیں یعلمون مما علمناہم یعلمون. اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اس کو صرف کرتے ہیں دوسروں پر. کسی کو علم دیا تو وہ پڑھاتا ہے، کسی کو اور کسی کام میں مہارت دی تو وہ دوسروں کو سکھاتا ہے. مکینک ہے، وہ دوسروں کو مکینک بناتا ہے. دکاندار ہے، وہ دوسروں کو طریقہ بتائے. فقیہ ہے، فقہ پھیلائے. مفسر ہے، تفسیر پڑھائے. مناظر ہے، مناظر بنائے. یہ سب عام ہے. قرطبی، مدارک نے یہ مفہوم لیا. رزق بمعنی عطیہ، عام معنی. کچھ اس سے، سارا خرچ کرنا ضروری نہیں. کر دے تو عزیمت ہے، ضروری نہیں ہے. اس لیے سارا پڑھانا بھی ضروری نہیں ہے. کچھ اس سے، مما، کچھ پڑھا دیا جائے حق ادا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ سارا ہی پڑھا دیا جائے. مما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک. اوپر کتنی چیزیں آ گئی؟ 3: عقائد، اعمال، اخلاقیات. اخلاق میں سب سے بڑا مالی قربانی ہے. مال قربان کرنا مشکل ہے، اس لیے اس کو ذکر کیا. اب فرمایا والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، ساتھ اس وحی کے جو تیری طرف نازل کی گئی. لکھ لو اوپر وہی موجودہ. ایک والذین،
بما انزل الیک، اس وحی کے ساتھ جو تیری طرف یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور وہ جو نازل کیا گیا، اس پہ لکھ لو دوم وحی ماضیہ، وحی موجودہ، وحی ماضیہ، وہ جو اتارا گیا تجھ سے پہلے، وبالآخرہ، وما انزل من قبلک، پہلی وحی ماضیہ، اور ساتھ آخرت کے ہم یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ایمانیات کے دو حصے ہیں، ایک ہے جن کا تعلق اس جہان کے ساتھ ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تو اس کا نام ہے مبدا۔ اور عقائد کا دوسرا حصہ جس کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ، عالم برزخ، قبر، حشر، جنت، جہنم پر ایمان، اس کا نام ہے معاد۔ معاد تو والذین یؤمنون میں مبدا کا ذکر ہے، بالآخرۃ ہم یوقنون میں معاد کا ذکر ہے، مبدا معاد دونوں کو ذکر کیا۔ اب دیکھو جہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں، ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد دو قسم کے تھے، یا صحابہ دو قسم کے، ایک مکی اور دوسرے مدنی، یا یوں سمجھو ایک امی جین اور دوسرے علماء اہل کتاب، کتابی۔ اب الذین یؤمنون میں یہ صفات کس کی ہیں؟ اس میں تین اقوال ہیں مفسرین کے۔ بعض مفسرین رازی وغیرہ وہ فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، 5 صفات یہ اہل کتاب مومنین کی ہیں۔ اہل کتاب مومنین سے مراد ہے جو اہل کتاب سے مومن بنے، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام۔ تو یہاں تذکرہ صرف کس کا ہے؟ مومنین یا آپ کے شاگرد جو اہل کتاب سے آئے، 5 صفات انہی کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ 5 صفات امی جین اہل کتاب دونوں کی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ پہلی 3 صفتیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ امی جین کی ہیں، اور والذین یؤمنون بما انزل الیک یہ اہل کتاب کی ہے، جو اہل کتاب مومن ہوئے ان کی صفات ہے کہ وہ اس کتاب کو بھی مانتے ہیں، پچھلی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو یہ ان کے اوصاف کو ذکر کیا۔ کتنے قول ہو گئے؟ 3۔ دوسری بات جہاں پر سوال ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک تو سمجھ آتا ہے قرآن پر ایمان، پچھلی کتابوں پر ایمان یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ کیوں؟ کہ پچھلی کتابوں پر تو آپ عمل کرتے نہیں، تورات انجیل پر عمل ہے، جب عمل ہی نہیں اور ان کے مندرجات پر اعتبار ہی نہیں، محرف شدہ ہیں، تو پھر ایمان بالکتب السابقہ کا کیا معنی؟ اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، تورات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہو تو عمل کرو نا۔ تورات انجیل پر عمل ہے نہیں اور ایمان ہے، یہ کیسا ایمان ہے؟ ایمان تو متقاضی عمل ہے۔ تو جب تورات انجیل پر عمل کوئی نہیں تو ایمان کا کیا معنی؟ قرآن، ایمان بالقرآن سمجھ آتا ہے، لیکن تورات انجیل پر ایمان سمجھ نہیں آتا، یہ سوال ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب عام مشہور ہے، ایک
ایک بالکل نیا ہے۔ مشہور جواب یہ ہے کہ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایک ایمان تفصیلی اور ایک ایمان اجمالی۔ ایمان تفصیلی کا معنی تمام مندرجات کو ماننا اور عمل کی نیت سے ماننا، عمل کا جذبہ ہو، کوتاہی الگ بات ہے، لیکن عمل کا جذبہ ہو، عمل کے جذبے سے ماننا، یہ ایمان تفصیلی ہے، یہ قرآن کے ساتھ ہے۔ اور ایمان اجمالی بس کہ وہ منزل من اللہ کتابیں تھی، بس اتنی قدر ایمان کے، تورات، انجیل، زبور وغیرہ یہ منزل من اللہ تھی، اللہ کی نازل کردہ تھی، بس ان میں کیا تھا اس سے ہماری بات نہیں، نہ عمل سے نہ تفصیل سے، تو یہ ایمان اجمالی ہے۔ تو جہاں پر والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ ایمان تفصیلی ہے، اور وما انزل من قبلک ایمان اجمالی ہے، ختم۔ دوسرا جواب کہ ایمان بالکتب السابقہ کا رکن ہے ان کو منسوخ ماننا، ایمان بالکتب السابقہ کا یہ بھی مومن بھی ہے، رکن ہے ان کو منسوخ ماننا۔ قرآن کے ساتھ ایمان اس طرح ہے کہ یہ ناسخ محکم کتاب ہے، اور تورات انجیل پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے وقت میں قابل عمل تھی، ہدایت تھی، منزل من اللہ تھی، قرآن کے نزول کے وقت منسوخ ہو گئی، بس۔ تو یہ ان کا نسخ ایمان کا رکن ہے، ایمان بالکتب السابقہ، یہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسری بات کہ جہاں پر تقابل ہے قرآنی شاگردوں کا اور تورات کے شاگردوں کا، تقابل ہے۔ یہود کہتے تھے ہماری کتاب کامل، ہم کامل، ہمارے ہوتے ہوئے اور کتاب کے ہوتے ہوئے کسی جدید نبی یا کتاب کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالی نے تقابل کے انداز میں جدید کتاب اور جدید رسول اور اس کے کمال کو ذکر کیا۔ نئے شریعت کی بھی ضرورت ہے، کتاب کی بھی، رسول کی بھی۔ اب وہ تقابل کیسے؟ یہاں جو تین چیزیں ذکر کی ہیں، ان تین چیزوں میں تقابل اسی بقرہ میں آ رہا ہے۔ مثلا پہلا الذین یؤمنون بالغیب، قرآنی شاگرد ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان رکھتی ہیں، بالغیب۔ اور جو تورات کے شاگرد تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے، چنے ہوئے بزرگ تھے، انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھے۔ تو فرمایا کہ ایسی کامل کتاب، کامل شاگرد، نئی امت، نئی شریعت کی ضرورت ہے۔ تو ایک تقابل بھی ہوا۔ دوسرا یقیمون الصلاۃ، یہ اقامت صلاۃ، نمازیں قائم کرتی، ان کو ایک سجدے کا حکم ہوا، اسجدوا ادخلوا الباب سجدا، تو وہ چوتڑوں کے بل ہو گئے، اکڑ گئے۔ یہ قرآنی شاگرد ہیں، وہ تمہارے اکابر ہیں۔ تم کہتے ہو نئی شریعت،
اور نئے رسول کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تورات کی آپ کوئی اچھی کتاب آ ہی نہیں سکتی. تو یہ کتاب کا کمال ہے. تیسرا، یہ شاگرد مما رزقناہم ينفقون، قرآنی شاگرد ہے. ان کو جب حکم ہوتا ہے تو پورا گھر کا مال بھی لے آتی ہیں. انفاق میں کوئی آدھا لے آ رہا ہے، کوئی پورا گھر لے آ رہا ہے، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار. اور وہ جو تمہارے اکابر ہیں ان کو جب کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر، اللہ کو بھی اب چندے کی ضرورت پڑ گئی، اللہ فقیر ہے، ہم اغنیاء ہیں. ان کی یہ حالت ہے. تو معلوم ہوتا ہے نئے رسول، نئی کتاب، نئے نظام کی ضرورت ہے جو پہلے سے زیادہ کامل ہو، کمال ہو. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ یہ قرآنی شاگرد قرآن بھی مانتے ہیں، پہلی کتابیں بھی مانتے ہیں. اور جو تمہارے اکابر ہیں جس پہ تم کہتے ہو اب نیا کوئی اچھی شریعت یا کامل کتاب نہیں آ سکتی، کامل رسول نہیں آ سکتا، ان کی کیا حالت تھی؟ وہ افتؤمنون ببعض الکتاب، وہ اپنی بھی پوری نہیں مانتے تھے، اپنی بھی آدھی مانتے آدھی چھوڑ گئے. یہ ایک طرح کا تقابل کا انداز بھی ہے. اور فائدہ سمجھ لو، ھدی للمتقین، اللہ نے قرآن کی سچائی کی دلیل صحابہ کو ذکر کیا. کیا کہا میں نے؟ اللہ تعالی نے قرآن کی حقانیت کی دلیل کس کو پیش کیا؟ متقین. کہ دیکھ لو یہ کتاب ہدایت ہے. عرب کے بادیہ نشین، خون خار، درندوں جیسی زندگی گزارنے والے جب اس آب حیات سے سیراب ہوئے تو ان کا مقام بن گیا اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. تجھے اس بات ان کا کردار دلیل ہے کہ یہ ھدی للمتقین ہے. تو قرآن کی حقانیت کردار صحابہ کو پیش کیا. حقانیت قرآن کی دلیل صحابہ ہے. اس سے مقام صحابہ بھی واضح ہوا اور انقلاب محمدی بھی سامنے آیا. من قبلے کا آ گیا کانا دجال، اس نے کہا بالآخرہ، بالوحی الآخرہ. تین بھائی، ایک موجودہ، ایک گزشتہ گزری ہوئی، اور ایک بالآخرہ. الآخرہ صفت، اس کا موصوف مرزا نے نکالا ہے الوحی، الوحی الآخرہ، جو بعد میں وہ قادیان میں دجال آئے گا اس پہ آنے والی وہی پہ بھی ایمان رکھتی. اس لیے یاد رکھو مرزے کے کفر کے لیے اتنا کافی ہے کیونکہ محرف بھی ہے. قرآن پاک نے دوسرے مقام پہ خود ذکر کیا ہے. الآخرہ کا موصوف القرآن یفسر بعضہ بعضا، فرما دیا کہ الدار، او 21واں پارہ ہے، ان الدار الآخرہ لہی الحیوان. ہاں آیت نمبر 64 بھائی، ان الدار الآخرۃ لہی الحیوان. اور مقام بھی ہیں. تو الآخرہ کا موصوف خود قرآن میں موجود ہے، دار آخرہ، نہ کہ بھئی یہ آخرہ. اور یہ آیت اور اس مضمون کی 32 آیاتیں